کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ ایک ہی بٹے سے آپ اینٹیں لے کر آئیں، کچھ اینٹیں آپ گلی کے اندر لگا دیں، کچھ اینٹیں آپ مسجد کے صحن کے اندر لگا لیں، جو مسجد کے صحن کے اندر اینٹیں لگی ہیں وہاں پر انسان جوتے اتار کر داخل ہوتا ہے، اور جو گلی کے اندر اینٹیں لگی ہیں وہاں انسان بغیر جوتوں کے جا نہیں سکتا۔ کتنا فرق ہے نسبت کا کہ ایک ہی بٹے سے تیار ہونے والی اینٹ اگر وہ اللہ کے گھر کے اندر لگ گئی تو لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور اپنے جوتے باہر اتار کر آتے ہیں۔ ایک ہی درخت کی لکڑی لے لیں اور ایک لکڑی لے کر اس سے ایک طرف کرسی بنا لیں اور دوسری طرف قرآن پاک کی ریل بنا لیں، جو کرسی ہوگی اس کے اوپر انسان بیٹھ جاتا ہے، لیکن جو ریل ہوتی ہے اس کے اوپر انسان بیٹھتا نہیں، اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ریل کی نسبت اب قرآن کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ایک ہی فیکٹری سے انسان کپڑا لے کر آئے، ایک حصہ اس کپڑے کا اس سے قرآن پاک کا غلاف بنا لیں اور دوسرا حصہ جو ہے اس سے انسان اپنے لباس بنا لیں، تو جو قرآن ہوتا ہے، قرآن کی برکت کی وجہ سے جو غلاف ہے لوگ اس کا ادب کرتے ہیں اور اس کو چوم کر رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور جو کپڑے ہیں کتنے بھی مہنگے کیوں نہ ہوں، کبھی کوئی بندہ کپڑوں کو نہیں چومتا، کبھی کوئی بندہ کپڑوں کو نہیں چومتا، لیکن قرآن کی نسبت کی برکت سے کئی لوگ قرآن کو بعد میں چومتے ہیں، پہلے قرآن پاک کا غلاف جو ہے وہ چومتے ہیں۔ ایک ہی فیکٹری سے اگر ایک کاغذ تیار ہوں تو ایک کاغذ کے اوپر آپ قرآن پاک لکھ لیں اور دوسرا کاغذ آپ اس کو دنیاوی کسی چیز کے اندر استعمال کر لیں، وہ دنیاوی چیز کے اندر استعمال شدہ کاغذ استعمال کر کے لوگ پھینک دیتے ہیں، لیکن جس کے اوپر قرآن لکھا جائے وہ قرآن کے ورق بن جاتا ہے اور لوگ اس کا ادب اور احترام یہ کرتے ہیں کہ اس کو چومتے بھی ہیں، سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، پیشانی کے ساتھ بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نسبت، کہ ایک چیز کی نسبت جب کسی ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے، جب کسی ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز ادنا نہیں رہتی بلکہ وہ چیز اعلیٰ بن جاتی ہے۔ دنیاوی طور پر کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایم پی اے کے ساتھ ہے، کبھی کوئی کہتا ہے میرا تعلق ایم این اے کے ساتھ ہے، کبھی کہتا ہے میرا تعلق فلاں گاؤں کے چودھری کے ساتھ ہے، کبھی کہتا ہے میرا تعلق ناظم کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے میرا تعلق چیئرمین کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو کتنی مثالیں بتائیں کہ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بندہ اپنے اندر ایک تکبر پیدا کرتا ہے، ایک فخر محسوس کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر کسی بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اگر کسی بندے کا تعلق خدا کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس بندے کو یہ کہا جاتا ہے یہ بندہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، اور ولی یہ فاعل کا وزن ہے۔ فاعل کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ اگر فاعل کے معنی میں ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ولی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا چاہنے والا ہو، جو اللہ کا قرب چاہنے والا ہو، اس کا ہر عمل وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزرے، کہ وہ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہو اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہو۔ جب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، فَكُنْتُ سَمَعَهُمْ، میں اپنے بندے کی سماعت بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُمْ، اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں۔ فاعل کے معنی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور مفعول کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف آتی ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت 70 قدم اس بندے کے قریب آتی ہے۔ اگر ایک بالشت اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک گز اس بندے کی طرف آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف دوڑ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے تیزی کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو دیکھتی ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی کہتے ہیں ہم ان کو۔ اولیاء اللہ کا مقام اور شان یہ ہے کہ نہ وزیراں دے نہ امیراں دے، سدا دیوے بلدے فقیراں دے۔